ہم فقیروں کا ملتا ہے صدرہ ان سے نصیب جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں، جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں جناب حضرت علامہ مولانا فیصل حیات المدنی دامن برکاتہ عالیہ سے کہ آئیں اور اپنے نورانی وزانی بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ آنے سے قبل حاضری کا سکون دیجیے، نعرہ تکبیر، گرم مجاز کے میں سن کے آیا ہوں شداد پور میں، گرم مجاز آپ بھی بن جائے نا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا۔ اپنے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ اپنے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔
ہمارے سنی پنجتن سے پیار کرتے ہیں، صحابہ سے پیار کرتے ہیں، پنجتن پاک سے پیار کرتے ہیں، اور ہم یہ عقیدہ رکھ کے پیار کرتے ہیں کہ ہمارے عمل اس قابل نہیں کہ ہم بخشے جائیں، لیکن ہمیں امید ہے کہ پنجتن پاک کے صدقے میں اللہ کرم فرمائے گا۔ یہ شعر سنیے گا، کتنا خوبصورت شعر شاعر نے لکھا۔ شاعر کہتا ہے میری ہر آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی، میری ہر آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی، بے خطر ہو کہ لاحق میں اتر جاؤں گا، اور عادت نات وسیلہ ہے میری بخشش کا، عادت نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا، نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا۔ حمد و صلات کے بعد آپ کے شہر میں پہلی مرتبہ حاضری ہوئی، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بیچ میں کافی فاصلہ ہے، تو اگر تھوڑے میرے بھائی ہمت کریں، اللہ آپ کو توفیق دے، مدینے کے آپ کو قریب کرے، کیونکہ یہ محفل کوئی عام محفل نہیں، یہ محفل سرکار کے ذکر کی محفل ہے، سرکار کے ذکر کی محفل ہے، اور سرکار کے چاہنے والے غوث پاک کے ذکر کی محفل ہے۔ تو اس میں ادب کا جتنا خیال رہے گا انشاءاللہ اتنا فیض اور اتنی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ آج 11ویں شریف کی مبارک رات ہے، اور ہم یہاں پر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ سیرت اور کچھ ان کے احوال سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اب غوث پاک کی سیرت کیا ہے، کیا ان کے معاملات ہیں، اس پر گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پر آئیں تو وہ چیز سیکھ کر جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے، انسانوں میں سے کچھ ایسے لوگ بنائے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا تاج پہنایا، نبوت کا تاج پہنایا۔ اس کا یہ سیکنڈ آواز ختم کر دو، اس کی نبوت کا تاج پہنایا۔ سب سے پہلے انسان کو عزت دی، دیگر تمام مخلوقات پر اللہ نے انسان کو عزت دی، اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اے لوگوں سن لو،
सेकंड आवाज खत्म करो मेरे भाई, इसकी मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। ये लोगों सुन लो कि हमने इंसान को सबसे अच्छी सूरत में पैदा किया। सारी मखलूक में अल्लाह ने इंसान को ऊंचा कर दिया, फिर इंसान के अंदर अल्लाह ने नबियों को ऊंचा कर दिया कि जो नबियों का मकाम है वो किसी आम इंसान का नहीं, क्योंकि आम इंसान पर वही नहीं उतरती, नबियों पर वही उतरती है। अब वही उतरने की कई अक़साम है कि कोई नबी हजरत मूसा पर वही उतरने की हालत ये थी कि जब आप पर वही नाजिल होनी होती, आपको हुक्म दिया जाता, ऐ मूसा तुम पर वही नाजिल होनी है। कहा या अल्लाह क्या करो? कहा वही लेनी है, पहले 40 दिन के रोजे रखो। क्या करो? 40 दिन के रोजे रखो, और 40 दिन के रोजे रखने के बाद तो है दूर पर आओ, और कोई दूर पर आकर रब तुमसे कलाम करेगा। 40 दिन के रोजे रखते, जनाब इब्राहिम को वही लेनी होती, कोई रब पाक अमल बताता, ये अमल करो फिर इस मकाम पर आओ। गर्ज जिस पर भी वही उतरी, जिस नबी पर वही उतरी, उनको एक खास मकाम पर बुलाया जाता। लेकिन जब आमना के लाल की बात आई, जब मोहम्मद मुस्तफा की बात आई, ये नहीं कहा ए मोहम्मद तू फला जगह पर आ, तू गारे हिरा में आ, तू गारे सौर में आ, बल्कि मोहम्मद मक्के में है तो जिब्रील मक्के में आता है, मोहम्मद मदीने में है तो जिब्रील मदीने में आता है, मोहम्मद मस्जिद नबी में है तो जिब्रील मस्जिद नबी में आता है, और मोहम्मद मस्जिद हराम में है तो जिब्रील मस्जिद हराम में आता है। ये नहीं कहा गया, बल्कि बता दिया गया लोगों सुन लो, नबियों को जब वही उतरी तो नबियों को बुलाया गया, लेकिन जिब्रील मोहम्मद मुस्तफा का, जिब्रील जहां पर मेरे नबी है उसी गली में चला जा, वो मक्के में हो तू मक्के चला जा, वो मदीने में हो तू मदीने चला जा। अब जहां मुस्तफा जिब्रील रहा, आप कुरान की सूरतें पढ़ेंगे, कुरान की सूरत मिलेगी मक्की, कोई कुरान की सूरत मिलेगी मदनी, अरे सूरत कुरान की है मक्की मदनी की, वह पता चलेगा मुस्तफा मक्के में थे तो सूरत मक्की, मुस्तफा मदीने में थे तो सूरत मदनी। तुम सोचो जिस नबी को नबियों ने आला बनाया हो, उस नबी का कितना बड़ा मर्तबा होगा। जब हम कहते हैं कि मेरे कमली वाले की शान ही निराली है, आप भी पढ़े मेरे कमली वाले की शान ही निराली है, के दाता है, सारा जग सुवाली है। अल्लाह ने मेरे नबी को एक खास वस्फ़ अता किया कि जहां हबीब वहां पर जिब्रील, और फिर इसी पर बस नहीं, इसी पर बस नहीं, सुनिए मेरे आका की शान, तौरात उतरी एक वक्त में उतर गई, इंजील उतरी एक वक्त में उतर गई, बुलाया गया जनाब मूसा को, ऐ मूसा हम तुम्हें इंजील देना चाहते हैं, एक वक्त के अंदर वो इंजील उतर गई। अब जितने हुक्म इंजील में आए थे उन लोगों पर वो सारे मानना फर्ज, लेकिन कुरान एक मर्तबा नहीं उतरा। कुरान में नमाज फर्ज हुई किसी और हिजरी में, रोजा फर्ज हुआ किसी और हिजरी में, कुरान 23 साल तक उतरता रहा। उलमा लिखते हैं वजह यह है कि अल्लाह ने एहसान किया है मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत पर, कहा दीगर नबियों पर जो किताबें उतरी एक दम नाजिल हुई, एक बार की नाजिल हुई, एक वक्त में नाजिल हुई, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह पर जो किताब नाजिल हुई, जो कुरान नाजिल हुआ, वो एक वक्त में नहीं बल्कि 23 साल में उतर सका।
نہیں مانتا. سب پر ماننا لازمی, سب پر ماننا لازمی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کی امت پر احسان فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے, میں بتا رہا تھا کہ نبیوں کو افضل اور اعلیٰ بنایا. پھر نبوت کے بعد سب سے پہلا درجہ جو آتا ہے وہ جناب ابو بکر صدیق کا آتا ہے. سب کہیں رضی اللہ عنہ. پھر جناب عمر, جناب عثمان, جناب علی, پھر تابعین, پھر تبع تابعین, پھر ائمہ مجتہدین, پھر اور نیچے جتنے لوگ آتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے بعد, جیسے نبوت جو ہے نا یہ ایک گریڈ ہے جو سب سے افضل اور اعلیٰ گریڈ ہے. نبوت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گریڈ رکھا ہے جس کا نام ہے ولایت. سبحان اللہ. پھر اس ولایت کے اندر کئی شعبے بن جاتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی شخص ہے MBBS کرتا ہے تو اس کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگتا ہے. کیا لگتا ہے؟ ڈاکٹر. پھر اگر وہ آنکھوں کا ڈاکٹر بنے تو اس کو کوئی اور نام دیا جاتا ہے ڈاکٹر ہی, لیکن آنکھوں کا ڈاکٹر بن جائے تو اس کو کوئی اور نام دیا جاتا ہے. دماغ کا بن جائے تو اس کو دماغ کا اسپیشلسٹ کہا جاتا ہے. اگر وہ ناک کا, کان کا, گلے کا بن جائے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس چیز کا اسپیشلسٹ ہے. اگر ہڈیوں کے اندر کوئی معاملہ ہو اس کا الگ ڈاکٹر ملے گا. ڈاکٹر سارے لیکن شعبے الگ الگ ہیں. ڈپارٹمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ الگ الگ ہے. کوئی آنکھوں کا, کوئی ناک کا, کوئی کان کا, کوئی گلے کا, کوئی کس مرض کا, کوئی کس مرض کا, کوئی کس جگہ کا, کوئی جگر کا ماہر, کوئی معدے کا ماہر, کوئی دل کا ماہر, کوئی پٹھوں کے جوڑ کا ماہر. یہ سارے ڈپارٹمنٹ ہیں. اسی طرح ولایت ایک ڈگری ہے, سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. ولایت ایک ڈگری ہے اور اس ولایت کے اندر سب سے بڑا جو درجہ ہے, سب سے بڑا درجہ وہ ہے غوث الاعظم کا. سبحان اللہ. پھر اس ولایت کے اندر قطب آتے ہیں, اس ولایت کے اندر ابدال آتے ہیں, اس ولایت کے اندر اوقات آتے ہیں, اس ولایت کے اندر قلندر آتے ہیں, اس ولایت کے اندر رومی آتے ہیں. لیکن سب سے افضل ولایت کا درجہ یہ آتا ہے غوثیت کا. کس کا؟ غوثیت کا. اور یہ غوثیت کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ توجہ چاہتا ہوں آپ کی, بہت زیادہ توجہ, کچھ لے کر جائیے گا. غوثیت کی ابتدا ہوئی میرے مصطفیٰ سے. سبحان اللہ. مصطفیٰ نے اپنی نگاہ ولایت جب جناب علی المرتضیٰ کی طرف ڈالی, سبحان اللہ, جب حیدر کرار کی طرف ڈالی تو پھر حیدر کرار پر سب سے پہلا منصب غوثیت ہے. سبحان اللہ. جناب مشکل کشا جناب علی اس امت کے سب سے پہلے غوث. سبحان اللہ. پھر غوث کی قسم ہوتی ہے غوث زمان, غوث وقت, ان سب کے اوپر ہوتی ہے غوث الاعظم, غوثیت کبریٰ. تو جب یہ آج جناب علی المرتضیٰ کے سر پر سجایا گیا, آپ یہ تاج, آپ کے دور تک یہ تاج رہا. اس کے بعد جب آپ کا وصال ہوا وہ غوثیت کا تاج منتقل ہوا امام حسن تک. سبحان اللہ. امام حسن کا وصال ہوا وہ غوثیت کا تاج منتقل ہوا امام حسین میں. سبحان اللہ. آخر والے بھی کہیں سبحان اللہ. غوثیت کا تاج مولا علی نے پہنا, مولا علی کے بعد وہ منتقل ہوا جناب حسن کے تک, پھر جناب حسن کے بعد امام حسین تک, پھر امام حسین کے بعد امام زین العابدین تک, پھر امام زین العابدین کے بعد امام باقر تک, امام باقر کے بعد امام جعفر صادق تک, امام جعفر صادق کے بعد امام موسیٰ کاظم تک, پھر اس کے بعد امام نقی, امام نقی, امام علی رضا, امام حسن عسکری. سبحان اللہ. ان ساروں تک یہی تاج پہنتا ہوا ان 11 اماموں تک آیا. اب 11 امام حسن عسکری کون ہے؟ حسن عسکری. جب غوثیت کا تاج امام حسن عسکری پر آیا,
پہلے مولا علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام تقی، امام نقی، امام علی رضا، امام حسن عسکری، یہ سارے اپنے وقت کے غوث تھے. اور ایسے غوث تھے، مولا علی کے بارے میں ایسے غوث تھے کہ کوئی گناہگار آپ کو قبر کے پاس گئے، پتہ لگا کہ گناہگار ہے، قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا تجھے علی کا واسطہ، تجھے علی کا واسطہ، مولا اس گناہگار کو معاف کر دے. اللہ فرماتا ہے علی تو اپنا واسطہ دیتا ہے، میں معاف کرتا ہوں. سبحان اللہ، وصیت کبریٰ ہے. لیکن جب ان سے پوچھتا علی آپ کون ہے، کہا میں تو عام مسلمان ہوں. یہ عاجزی ہے مولا مشکل کشا ہے. تو جب یہ غوثیت کا منصب جب ان سب سے ہوتا ہوا امام حسن عسکری تک آیا، اب 11ویں امام سے یہ غوثیت کا منصب جانا تھا. کہاں جانا تھا؟ یہ غوثیت کا منصب جانا تھا امام مہدی کے پاس، جو کہ 12ویں امام ہے، ان کو آنا تھا. آخر میں امام حسن عسکری کا وصال ہو گیا. اب یہ اتنا وقت امام مہدی کے آنے تک کون ہے جو اس غوثیت کے منصب کو، اس نبی کو امام حسن عسکری سے لے کر امام مہدی پر چھوڑے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث العالم کا پیدا کیا، اور غوث العالم نے امام حسن عسکری کی اس لڑی کو اٹھا کر جوڑ دیا ہے امام مہدی سے. جب تک امام مہدی نہیں آتے غوثیت شورا اور غوثیت کا منصب اللہ نے آپ کو ایسا عطا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے جتنے ولی تھے، جتنے گزر چکے تھے وہ الگ، لیکن جتنے ولی اس وقت تھے اور جتنے ولی بعد میں آنے والے ہیں، امام مہدی تک اب سکہ صرف غوث عالم کا چلتا رہے گا، اب گھنٹہ صرف غوث عالم کا بچتا رہے گا. جبھی میرے امام کہتے ہیں بہتا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کی قصروں سے قدم آلا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، اور یا مرتے ہیں آنکھیں مجھے پلوا تیرا. تیرے در کے جو ہے سب وہ کبھی مارے نہیں جاتے، تیرے در کے جو ہے سب وہ کبھی مارے نہیں جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اب ساری امام مہدی کے آنے تک اب غوثیت کا منصب جناب غوث العالم کے پاس. اور میرے غوث العالم کو اللہ نے وہ طاقت دی. کوئی کہے گا جناب کہانیاں یہ ہو ہی نہیں سکتی. میرے آقا نے فرمایا میری امت کبھی جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتی. غوث عالم کو ایک نے نہیں، دو نے نہیں، امت کے ہزاروں اماموں نے غوث کہا ہے. ایک دو کی بات تھوڑی ہے کہ کوئی مولوی آ کر اپنی باتیں بتا رہا، نہیں، ان کو بڑے بڑے لوگوں نے غوث کہا ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، سب کہیں سبحان اللہ. پڑھتے نا تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی یاد ہے، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تجھے بے کسوں کا خیال ہے. جب غوث العالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ نے 25 سال تک تو روزے رکھے تھے. 25 سال تک روزے رکھے، اور روزہ دن میں رکھتے، رات کو اللہ کی عبادت کرتے. جب آپ نوجوانی کے دور میں تھے تو آپ کے زمانے میں ایک بات مشہور ہوئی، اور وہ مشہور بات کیا ہوئی کہ فلاں جگہ پر یا فلاں علاقے میں کوئی بہت بڑا عالم آیا ہے، یہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، لوگ اس کی زیارت کرنے کے لیے آئے. تو غوث العالم رضی اللہ تعالیٰ نے نیت کی کہ میں اس اللہ کے ولی کی زیارت کرنے کے لیے جاؤں گا. دل میں نیت کی کہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کو دیکھنا ثواب ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نیک بندوں کو دیکھنا ثواب ہے.
تاکہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کو میں دیکھوں گا، اس کی بھی زیارت کروں گا۔ غوث اعظم کے زمانے میں دو شخص اور تھے، ایک کا نام تھا عبداللہ اور ایک کا نام تھا عبداللہ ابن سقا۔ ابن سقا کہنے لگا میں بھی جاؤں گا، لیکن میں اس سے کوئی ایسا سوال پوچھوں گا کہ جس سے وہ پھنس جائے۔ ابن سقا بہت بڑا عالم تھا، اس کے دل میں یہ نیت تھی جا کر کوئی ایسا سوال کروں گا، ایسا مشکل سوال کروں گا کہ پھنسا دوں گا، اور سوال سوچ کے لے کے گیا۔ تیسرا جو تھا، جو ابن سقا نہیں تھا، عبداللہ نام تھا لیکن ابن سقا نہیں تھا، اس نے کہا کہ میں جا کر کوئی مشکل سوال پوچھوں گا، آزماؤں گا، دیکھوں گا اللہ کا ولی ہے یا نہیں ہے۔ تینوں اپنے گھر سے نکلے، جا رہے ایک سفر پر ہیں لیکن نیتیں الگ ہیں، نیتیں الگ ہیں، جا رہے سفر پر ہیں، نیتیں الگ ہیں۔ ایک کی نیت تھی کہ میں اللہ کے ولی کی زیارت کروں، دوسرے کی نیت تھی پھنسا دوں گا، تیسرے کی نیت تھی آزماؤں گا کہ ولی ہے یا نہیں۔ تینوں سفر کرتے کرتے اور نیت کا بڑا عمل دخل ہے، انسان کی زندگی میں بڑا نیت کا عمل دخل ہے۔ اگر کسی کے ساتھ بھلائی بھی کرے نا، اور نیت یہ کہ میری سیلفی لگ کے تھوڑا اخباروں میں آ جائے، تھوڑا سوشل میڈیا پہ آ جائے، تو بیڑا غلط کر لیا آپ نے اپنا۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں سے اللہ فرمائے گا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکیاں کرتے ہیں، اللہ قیامت کے دن ان کو بلائے گا اور کہے گا جنت میں جاؤ۔ جب جنت کے دروازے پر پہنچے گا اللہ فرمائے گا رک جاؤ۔ یا اللہ کیوں؟ کہا جہنم میں جاؤ۔ ساری جنت کی نعمتیں دیکھ اللہ فرمائے گا جہنم میں جاؤ۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، تو وہ کہیں گے مولا ہمیں جنت دکھانے سے پہلے جہنم میں ڈال دیتا۔ تو اللہ فرمائے گا میں نے کرنا یہی تھا، لیکن میں تمہیں یہ سزا اس لیے دے رہا ہوں تمہیں جنت دکھا کے جہنم میں سے لا، کیونکہ تم تنہائی میں ہوتے جو بڑے گناہ گار تھے، تم نے نیکیاں لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ آج ہمارا ایک طبقہ ہے، معذرت کے ساتھ ہماری ایک سوسائٹی، ہمارے ایک لوگ ہیں کہ جن کا کام ہے خدمت خلق کا بھی وہی کام کر رہے ہیں، تو دکھاوا رہ گیا۔ کوئی 4 تصویر بھی درود شریف کی پڑھیں گے تو 50 بندوں کو بتائیں گے جناب ہم نے اتنی درود شریف پڑھی ہے، اتنی مرتبہ استغفار پڑھا ہے۔ کس کے لیے پڑھا ہے؟ بندے کے لیے، رب کے لیے؟ کیوں بتا رہے بندے کو کہ میں اتنے ٹائم سے تہجد پڑھ رہا ہوں؟ کیوں بتا رہا ہوں کہ میں یہ کر رہا ہوں، یوں کر رہا ہوں؟ یہ کوئی تو ایسی زندگی رکھو جو اللہ اور تیرے درمیان راز ہو۔ ریاکار کو نہ مصطفیٰ نے پسند کیا ہے نہ خدا پسند کرتا ہے، جو اپنی نیکیاں دکھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا بندہ بالکل پسند نہیں۔ تو نیت جو ہے نا یہ بڑی کامل ہونی چاہیے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب یہاں سے چل کے جا رہے ہیں، وہاں سے میں چل کر آیا اس وجہ سے کہ اپنا علم جھاڑوں گا، اگر یہ نیت ہے میری تو یہ پورا سفر میرا بیکار ہے۔ لیکن اگر یہ نیت ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے سامنے کچھ ایسے الفاظ استعمال کروں گا کہ جس سے ان کے دل میں قرآن کی محبت، حدیث کی محبت یا دین سیکھنے کا کوئی جذبہ بیدار ہو، تو پھر یہ میرا سفر ہو سکتا ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ کامل ہو جائے۔ تو ساری بات نیت کی ہے۔ محفل میں کوئی آیا، اگر محض لندر کے لیے آیا یا یہی سوچ لے کر آیا ہے، اب دلوں کے حال تو رب جانتا ہے، میں صرف ایک بات کہنے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو کبھی بھی محفل میں جائیں، کوئی بھی کام کرے، اپنی نیت کو پاک کرے۔ نیتوں کو بڑا حساب سے کہا، اگر نیت بری ہے تو اعمال ختم ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو غوث پاک نکلے، نیت یہ تھی کہ اللہ کے ولی کی زیارت کروں گا۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے
غیث. سبحان اللہ. ایک ہوتا ہے غوث. غوث کو ولایت کا ایک درجہ. غیث کہتے ہیں عربی میں بادل کو. سبحان اللہ. اب سنو اعلیٰ حضرت کیسے ہیں. تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا. تو ہے وہ غیث. پھر کیا خوب کہتے ہیں؟ نبوی می کہتے ہیں بارش کو. آپ نے دیکھا ہوگا نا کوئی زمین ہو تو اس کے اوپر بارش برسے, پھر فصل لگے, پھر گلشن بھرا بھرا ہو جاتا ہے. پہلے بارش برستی ہے, پھر پانی ڈالا جاتا ہے, پھر اس کے بعد فصل بن جاتی ہے, پھر اس کے بعد ایک گلشن سا جب لہراتے کھیت ہو کیسے بھرے بھرے نظر آتے ہیں, پھر وہ کھل کھلاتے ہیں. اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ غوث پاک کیا ہے؟ کہتے ہیں نبوی میر علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. حسنی پھول حسینی ہے مہکنا. اللہ نے میرے غوث کو وہ مقام دیا. رضا رضا ہے. ان کے شعروں کی بات کروں خدا کی قسم اس میں ٹائم لگتا ہے, لیکن میں دوبارہ اپنے اس واقعے کی طرف آتا ہوں. تینوں نکلے, نیتیں الگ الگ تھی, ارادے الگ الگ تھے, سوچ الگ الگ تھی. ایک جا رہا تھا ولی اللہ کی زیارت کرنے, دوسرا جا رہا تھا پھنسانے, تیسرا جا رہا تھا آزمانے. جب یہ تینوں کے تینوں اتنا بڑا سفر کر کے اس مقام پر پہنچے جہاں پر وہ اللہ کا ولی موجود ہے, اس اللہ کے ولی نے کی سفید داڑھی ہے, سفید امامہ اس اللہ کے ولی کے سر پر ہے. اس ولی کے سامنے جب یہ تینوں حاضر ہوئے, عبد القادر جیلانی بھی ہیں اور عبداللہ ابن سقا بھی ہے اور عبداللہ بھی ہے. جب یہ تینوں آئے اور اس ولی نے ان تینوں کی طرف دیکھ کر پہلے ابن سقا کی طرف دیکھا اور ابن سقا کو دیکھ کر کہا, او ابن سقا تو مجھے پھنسانے آیا تھا, سن تیرا سوال یہ ہے, اس کا جواب یہ ہے. تو مجھے پھنسانے آیا تھا, سن تیرا سوال یہ ہے, اس کا جواب یہ ہے, اور سن لے تو کافر ہو کر مرے گا. تو نے اللہ کے ولی کو آزمایا, تو کافر ہو کر مرے گا. اس کے بعد دوسرے کی طرف دیکھا, عبداللہ تو مجھے آزمانے آیا تھا, سن تیرا سوال یہ ہے, اس کا جواب یہ ہے. یہ کوئی عالم کا علم نہیں ہے, میرے غوث کا علم بول رہا ہے, یہ علی المرتضیٰ کے فیض کے چشمے کا علم بول رہا ہے. اس کے اندر حسنی چمک ہے, اس کے اندر حسینی چمک ہے. یہ علم ایسا ہے کہ جس علم نے بڑے بڑوں کو پچھاڑ کے رکھ دیا, بڑے بڑے سورماؤں کو گرا کے رکھ دیا. عبداللہ کو کہا, اور مجھے آزمانے آیا ہے, سن تیرا سوال یہ ہے, اس کا جواب یہ ہے, تو کفر پر تو نہیں مرے گا, لیکن یاد رکھ تو بے عمل ہو جائے گا, تو امیروں کا پٹھو بن جائے گا, تو دنیا دار ہو جائے گا. پھر عبد القادر جیلانی کی طرف دیکھا اور کہا, عبد القادر جیلانی تو نیت یہ لے کر آ رہا تھا کہ میں اللہ کے ولی کی زیارت کروں گا, سن میں دیکھ رہا ہوں بغداد کا ممبر ہوگا اور تو بغداد کے ممبر پر کھڑا ہو کے کہے گا, قدمی ہاری رحمت اللہ, کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی قدم پر ہے. جو ولی ماں کی پیٹ میں ہوں گے, جو ولی باپ کی پشت میں ہوں گے, اور جو ولی آنے والے ہوں گے, زمانے میں موجود ہوں گے, سب تیرے قدموں میں گردن رکھ کر کہیں گے, اے غوث تو ہمارا سردار ہے. نیتوں نے درجہ دے دیا, نیتوں نے درجہ دے دیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ پیر, علماء اہل سنت. ایک کو دنیا دار بنا دیا, ایک کو بتا دیا تو کفر پر مرے گا, اور پھر میرے غوث کے بارے میں فرمایا بغداد کا ممبر ہوگا, اور تو کہے گا قدمی حالی رقبتی کل ولی جلہ. اور پھر لوگوں نے دیکھا اور تاریخ کہتی ہے
اپنے مریدوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے اے غوث میری گردن پر نہیں میری آنکھوں پر بھی تیرا قدم ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ پیر، علماء سنت۔ اللہ کا احسان ہے، یہ کوئی عام بات نہیں، یہ اللہ کا احسان ہے جس کو انعام دے دے۔ یہ انعام کب ملتا ہے؟ جب بندہ آنکھوں کو رب کے تابع کرے، زبان کو رب کے تابع کرے، کانوں کو رب کے تابع کرے، ہاتھوں کو رب کے تابع کرے، دل کو رب کے تابع کرے، آنکھوں کو رب کے تابع کرے، پاؤں کو رب کے تابع کرے، اس کا چلنا رب کے لیے، اس کا رکنا رب کے لیے، اس کا بیٹھنا رب کے لیے، اس کا دیکھنا رب کے لیے، اس کا سوچنا رب کے لیے۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اے لوگوں سن لو، یہ بندہ پہلے میرا ولی تھا لیکن اب میں اس کا ولی بن گیا۔ اب میں اس کا ولی بن گیا۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کمال کا، اور پھر آپ صرف آپ کی کرامت ہی مشہور نہیں ہے، فجر کی نماز کے بعد آپ علم تفسیر کا حلقہ لگاتے تھے، سبحان اللہ، ظہر کے بعد آپ علم صرف کا حلقہ لگاتے تھے۔ میرے کو ایک واقعہ یاد آ رہا ہے ابن جوزی کا۔ ابن جوزی وہ امام ہے کہ جس نے ایک تفسیر لکھی، جس تفسیر کی صرف جلدیں 64 ہے۔ کتنی جلدیں ہیں؟ 64 جلدیں، 64 جلدیں۔ اپنے زمانے کا مشہور مفسر، کوئی اس کا پلے کا مفسر نہیں تھا۔ اتفاق سے اس کا زمانہ وہی تھا جو میرے عبدالقادر جیلانی کا زمانہ ہے، لیکن چڑھتا تھا یہ اور کہتا تھا ان کے پاس کوئی علم نہیں جو میرے پاس۔ ایک غوث کا مرید آ گیا اور آ کر کہا، کہتا نا ملنگوں سے کبھی نہ الجھو۔ ملنگ ہوتا ہے نا اپنی مستی کے اندر، ایک تو ملنگ وہ ہوتا ہے جو چرس پی کے بنتا ہے، اس کی بات نہیں کر رہا، جو نشہ کر کے ملنگ بنتا ہے وہ چکر کچھ اور ہے۔ میں تو اس کی بات کر رہا ہوں جو علی کا ملنگ ہے، علی کے ملنگ۔ اور علی کا ملنگ جو ہے نا، علی کا مولائی، وہ نمازی بھی ہوتا ہے۔ نام بھلے اپنے آپ کا کتنا ہی مولائی آپ رکھ لیں، لیکن اگر آپ نشہ کر کے علی کا نام لیں گے نا تو علی کو بھی تکلیف۔ علی کو نشے سے کتنی نفرت ہے بتاؤ۔ مولا علی فرماتے ہیں کسی نہر میں، کسی دریا میں پانی چل رہا، کوئی شرابی گزرے اور اس نے اس دریا سے، اس نہر سے پانی کا ایک چلو لیا، اپنے منہ میں لیا اور لے کر اس نے اس دریا میں کلی کر دی۔ وہ دریا خشک ہو گیا، وہاں پر اناج لگ گیا، اس اناج کا کھانا میں نہیں کھاؤں گا۔ کیوں؟ کہا وہاں سے شرابی نے کلی کی۔ مولا علی کو تو شراب سے اتنی نفرت، سوچے کہ جو طبقہ چرس پی کر علی علی کرتے ہیں تو مولا علی کو کتنی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یہ میں کوئی تنقید والی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ آپ کے سامنے ایک بات پیش کر رہا ہوں، سمجھ میں نہیں آئے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دعوت فکر دے رہا ہوں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگائی، کبھی نشہ آور چیز کو ہاتھ نہیں لگایا مولا علی نے۔ لیکن آج مولا علی کا چاہنے والا نہ جانے کس کس برائیوں میں پڑا ہوا ہے، اور کوئی بات آسان کے کچھ نہ ہو تو آسان مولا علی کا نوکر، ارے بابا یہ نوکر ہوتا، یہ شراب پی کر یہ نوکر ہوتے ہیں، نمازیں قضا کر کے یہ علی کے نوکر ہوتے ہیں۔ علی کے نوکر تو وہ ہوتے ہیں جو مسجد کی پہلی صف میں ہوتے ہیں۔ بابا تو ملا مانوا، وہ کہتے تم مولوی آدمی ہو، ہم مولائی ہیں، مولوی الگ ہے مولائی الگ۔ میں نے کہا مولائی مولوی ہے، تو مولائی نہیں ہے، تو تولائی ہے۔
मौलवी है, यानी जो नमाजें पढ़ रहा है, जो इमामत करा रहा है, जो फजर पढ़ रहा है, जोहर पढ़ रहा है, असर पढ़ रहा है, मगरिब पढ़ रहा है, इशा पढ़ रहा है, जो कुरान पढ़ रहा है, उसको तुमने बना दिया कि ये मुल्ला है, और जो एक नमाज में नहीं आ रहा वो मोमिन है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मतलब हमारी सोच कितनी गिरी हुई हो गई यार। असल मोलाई का मतलब क्या होता है? मौला अली वाला, मौला वाला। तो मौला वाला कौन हुआ? जो मौला के नक्शे कदम पे चल रहा है। अब नक्शे कदम पर बताए, मस्जिद का नमाजी चल रहा है, बाहर बैठ के चर्च पीने वाला चल रहा है। तो ये एक बात थी मैं आपके सामने बता रहा था। गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में इब्न जौज़ी जो था वो बड़ा मतलब चिढ़ा करता था। एक गौसे आदम का मुरीद उसके पास आया, आकर कहने लगा, इब्न जौज़ी एक बात बोलो। क्या बात है? तो बात ये है कि मैं चाहता हूँ कि तू एक मर्तबा अब्दुल कादिर जिलानी के दर्स में जाके बैठ। उसने कहा क्यों? अब फजर के बाद तफसीर का हल्का लगाते, मैं चाहता हूँ कि एक दफा मेरे गौस की तफसीर सुनते। उसने 64 जिल्दें 64 वॉल्यूम लिखने वाला, 64 जिल्दें लिखने वाला, जब उसके सामने ये बात की जाए, ये जाकर उसके महफिल में बैठ तो वो यही कहेगा कि भाई तू तफसीर बयान करेगा, तफसीर तो मुझे पता है सारी, और मैं क्यों जाऊं? लेकिन उसने मजीद कहा कि चल तुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। उसने कहा अच्छा, हजारों शागिर्द मेरे हैं, उसके नहीं तफसीर के, मुझे क्या नया सीखने को मिलेगा? कहा चल तो सही, नया सीखने को मिलेगा। इब्न जौज़ी जो है वो उसको लेकर आगे होगा। एक कारी खड़ा हुआ, उसने कुरान की तिलावत की। अब ये बैठा हुआ था गौस की महफिल में, और गौस की महफिल गौस की है। गौस का जिक्र जिस महफिल में हो वो महफिल ही ऊंची उड़ती है। अब सोचो जिस महफिल में मेरा गौस बैठा हो, उस महफिल का आलम क्या होगा? जिस महफिल के अंदर गौस आदम तशरीफ फरमा हो, आपका जलाल भी हो, आपका जमाल भी हो, आपका किरदार भी हो, आपकी सूरत भी हो, इतना कमाल का आपका हिसाब किताब हो, उसके अंदर इब्न जौज़ी आकर बैठ गया। एक कारी खड़ा हुआ, कारी ने तिलावत कुरान की, तिलावत कुरान करके वो कारी बैठ गया। गौसे आदम फिर खड़े हुए। गौसे आदम ने कहा जी इस कारी ने जो तिलावत की है, आओ उसकी तफसीर सुनते हैं। गौसे आदम ने उसकी एक तफसीर बयान की। वो शख्स जो इब्न जौज़ी को लाया था, उसने इब्न जौज़ी की तरफ देखा, इब्न जौज़ी बता ये माना, ये तफसीर तुझे पता है? इब्न जौज़ी ने कहा मुझे पता है, ये नई बात नहीं कोई मेरे लिए। गौसे आदम ने दूसरी तफसीर बयान की, फिर उस शख्स ने इशारा किया इब्न जौज़ी की तरफ, ये पता है? हाँ पता है। तीसरी तफसीर बयान की, ये पता है? ये भी पता है। चौथी तफसीर बयान की, ये पता है? ये भी पता है। पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, एक आयत की मेरे गौस ने 10 तफसीर बयान की। सुभान अल्लाह की आवाज से आता है। 10 तफसीरें बयान की, और इब्न जौज़ी की तरफ देखकर पूछा गया इब्न जौज़ी बता ये तफसीर पता है? इब्न जौज़ी कहने लगा पता है। गौसे आदम ने 11वीं तफसीर बयान की, इब्न जौज़ी ने कहा ये नहीं पता। 12वीं बयान की, कहा ये नहीं पता। एक आयत की 40 तफसीरें बयान कर दी। 10 का क्या कहा? ये नहीं पता। ये पता है। बकिया 30 में कहा कि ये नहीं पता। उसके बाद मेरे गौसे पाक खड़े हुए और अपना जुब्बा सेट करके कहा ये तो थी तफसीर ज़ाहिरी, ये तो था इल्मे काल। आओ सब जरा हाल पढ़ते हैं। जो इल्म गौस के कदमों से मिला है, जो इल्म जो फैज़ गौस के कदमों से मिला है, गौस की महफिल से मिला है, तो हजारों किताबें एक तरफ। अगर कोई शख्स राह
मौका ये ऐसे हो गया कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा था कौन है जो मलका बिल्किस के तख्त को लाए, तो उस वक्त की उम्मत का जो वली था, जो बड़ा वली था, उसने कहा था मैं लाऊंगा। कितनी देर में लाओगे? कहा आंख बंद करोगे फिर खोलोगे फिर हाजिर। सैकड़ों मील दूर कुरान का वाकया है, 19वां सिपारा है, सूरह नमल है, पढ़े तो सही। कुरान जो लोग कहते हैं करामत हमारी समझ में नहीं आती, करामत का सबूत कुरान में है। कुरान में करामत का मुद्रा का इनकार करना, पुरानी आयतों का इनकार करना है। उसने कहा मैं लेकर आऊंगा। कहा कैसे लाऊंगा? कहा आंख बंद करो खोलो फिर सामने हाजिर। मलका बिल्किस का कई मील दूर उसका मुल्क था। हजरत सुलेमान ने आके झपकी, तख्त सामने आ गए। कितने गज लंबा चौड़ा हीरे सवार और 7 कमरों में बंद रखा हुआ, लेकिन वो आ गया। फिर उलमा यहाँ पर लिखते हैं कि वो वली थे सुलेमान की उम्मत के, और सुलेमान मुख्तदी है इमामुल अंबिया के। आप कहते हैं इमामुल अंबिया के मुख्तदी की उम्मत के वली का ये हाल है, तो फिर इमामुल अंबिया की उम्मत के वली गौसे आदम का क्या हाल होगा? उनको अल्लाह ने क्या ताकत दी होगी। लेकिन जरूरत इस अमल की है कि हमने 11वीं बड़ी बनाई, 12वीं बड़ी बनाई, लेकिन अब जरूरत इस अमल की अपने किरदार को हम सुधारें। हमारा किरदार बहुत बुरा है। धोखाधड़ी से बचे, झूठ से बचे, चुगली से बचे, वादा खिलाफी से बचे, अपनी मस्जिदों को आबाद करें। 11वीं खाने वाला, 12वीं खाने वाला नमाज ना पढ़े, कैसे समझ में आता है? और मैं अक्सर ये जुमला कहा करता हूँ कि 12वीं मनाने वाला अगर 5 वक्त का नमाजी हो, खुदा की कसम वो वली है। हमें कमजोरी है, गैर हमसे आगे निकल गए नमाजों में, और ये हमें कमजोरी हमारी माननी पड़ेगी। हमारी नमाजों में बहुत सुस्तियां है। फजर में हमारी मस्जिदों की हालत हम देख सकते हैं क्या हालत है। मुसलमानों के घर बने हुए, लेकिन फजर में नमाज पढ़ने वाले 4, फजर में नमाज पढ़ने में 1 सफ, आधी सफ, 1.5 सफ। अगर एक घर से एक नमाजी भी आ जाए, एक नमाजी, तो मस्जिद हमारी भर जाए। खुदा के वास्ते अपनी नमाजों की फिक्र करो। 11वीं हमें यही दर्ज देती है, अपने किरदार को सुथरा करें, अपने अमाल को सुथरा करें। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने मुझे यहाँ पर खिताब का मौका दिया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह मेरे इन कलिमात को कबूल फरमाए। अगर दौरान बयान मुझसे कोई गलती हुई मैं तौबा करता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह।